السلام علیکم جی. مجھے کہتے ہیں نا چودھری کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. بات کروں گی میں دعا زہرا کیس کے حوالے سے. یہ وہ کیس ہے، ہمیشہ جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلی والی ویڈیو آخری ہو اور جلدی سے کیس سارٹ آؤٹ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو انتظار بھی ہے، اور لوگوں سے زیادہ دعا کے والدین کو انتظار ہے کہ کب ان کی بیٹی ان سے ملے گی، وہ اسے گلے لگائیں گے اور اس کا ماتھا چومیں گے اور اس کو کہیں گے بیٹی جو ہوا سو ہوا، ہم نے تمہیں معاف کیا. یہ مومنٹ کب آئے گی؟ تو یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن کیس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ ایموشنل باتیں ہیں جو میں کبھی کبھی ایموشنل ہو جاتی ہوں میرے سم ویڈیوز. جناب کیس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی شادی کیس کے حوالے سے، دعا اور ظہیر، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دعا نے یہ جو ہے ایکسیپٹ کر لی ہے بات کہ اس پہ ظلم ہوتا ہے اس کے شوہر کی جانب سے بھی، جو جھوٹا الزام ماں باپ پہ لگایا تھا، لیکن وہ اس نے اپنے شوہر پہ بھی لگا دیا ہے. اب میں اس کو الزام نہیں کہیں گے ہم، وہ سچائی ہے جو دعا کے والدین نے بارہا کہی، کہ کہا کہ مجھے اپنے جو شوہر ہے اس کی طرف سے بھی سیفٹی نہیں ہے، تو میں دارالعمان میں لاہور دارالعمان چلی گئی. پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ لاہور کے دارالعمان میں کیوں شفٹ کر دے گی، لاہور کے بجائے کراچی شیلٹر ہاؤس میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیونکہ اگر کوئی بچی مائنر، ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، 15 سال اس کی عمر ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی تو پھر اس کو اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لے. اور کیس میں بھی آج وہ جج صاحب نے بھی یہی ریمارکس رکھے تھے کہ شیلٹر ہوم کی اگر ہم بات کریں تو سندھ کے شیلٹر ہاؤس میں اس کو جو ہے شیلٹر ہوم میں پناہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ لاہور کے دارالعمان میں، کیونکہ وہاں پر بھی اگر جان کا خطرہ ہے تو وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ظہیر نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے، اور وہ دعا کو بھی تک اپنے ساتھ جوڑے بیٹھتا ہے، اس غلط فہمی میں ہے وہ درندہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دعا اور ظہیر کی جان کو خطرہ ہے. ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہے، اور ہمیں تھریٹس آ رہے ہیں، ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں اور ہمیں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ باتیں انہیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ جن کے ساتھ ان کی ڈیل چلتی رہتی ہے، جن کے ساتھ مل کر وہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولیاں لگواتے ہیں کہ کون سا یوٹیوبر اور کون سا صحافی جو ہے ان کے کیس کو ڈیفینڈ کرے گا، یعنی دعا زہرا کو ڈیفینڈ کرے گا، اور وہیں سے انہی کی جانب سے وہ دھمکیاں بھی ان تک پہنچتی ہیں. تو یا تو وہ ڈیمانڈز جھوٹی ہیں، یا تو وہ ڈیفینڈ کرنے والی باتیں جو ہم سنتے ہیں وہ جھوٹی ہیں. اگر وہ جھوٹی ہیں تو پھر یہ دھمکیاں بھی جھوٹی ہیں. اگر یہ دھمکیاں سچ ہیں تو پھر وہ باتیں بھی سچ ہیں کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی سائڈ لیں اور اس کی سائڈ نہ لیں. بہرحال جی، اور یہ ایک اور اپڈیٹ ہے کہ 1 اگست کو جو ہے وہ کراچی ٹرائل کورٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. ظہیر کی بات کروں اور دعا کی اسپیشلی. تو جناب یہ وہ اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور ساتھ ساتھ جو بہت قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ کون سا صحافی اور کون سا یوٹیوبر ملا ہوا ہے ان کے ساتھ کیس میں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ زنیرہ وہاں کہاں چلی گئی، کہاں ڈھک چھپ کے بیٹھ گئی ہیں، اپنا چہرہ چھپاتے پھر رہی ہیں، جنہوں نے یہ باتیں کہی تھیں کہ دعا جو ہے وہ جام شیری کی بوتل اس کو پسند ہے، اور مذاق اڑایا گیا، لائیو سیشنز کیے گئے کہ دعا اپنی مرضی سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ موجود ہے، کوئی پلانٹڈ سوالات نہیں ہیں، دعا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور وہ ماضی میں جو ہوا وہ اپنے مستقبل میں ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کو اپنے روزمرہ کی روٹین کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. بڑی بڑی باتیں، وہ چینل کھول کے دکھایا کہ دیکھیں یہ لنک میرے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے. کہاں ہے وہ چینل؟ کہاں گئی وہ آپ کی باتیں؟ پوری دنیا نے کوشش کی کہ اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہو، اور یہ واحد کیس ہے پاکستان کی ہسٹری میں. بہت سارے ہم نے ایسے کیسز ہیں جس میں بچیاں بازیاب ہوئی ہیں، جو قصوروار ہے اس کو بھی سزا ملی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تب تک. یہ واحد کیس ہے پاکستان میں جو اتنی جلدی سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے. پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے، الگ یہ بات ہے کہ تنقید ہوتی ہے کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے اور کیس حل نہیں ہو رہا. ایک چھوٹا سا کیس ہے، بات چھوٹے سے کیس کی نہیں ہے، بات ہے انصاف کی، بات ہے حق اور سچ کی. جو والدین اس سچ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنی بیٹی کو واپس لائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، میرا اس میں کیا لالچ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو روز اس کیس پہ اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جسٹ ٹو اویئر یو پیپل اباؤٹ اٹ. کیونکہ ٹی وی چینلز پہ سیاسی گہما گہمی ہے، ہم ٹاک شو سنتے ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال پر نظر ڈلتی ہے. یہ وہ کیس ہے کہ ہارڈلی دن میں کسی چینل میں کوئی 1 منٹ کی 2 منٹ کی رپورٹ چلتی ہوگی. تو جب جو مجرم ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا ڈر بھی آ جانا کہ ان کو کوئی پرسو کر رہا ہے، ان کی چیزیں کوئی سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا خوف ہے جو ان کے اندر آتا ہے، ان کرمنلز کے اندر آتا ہے. اور وہ باتیں سچ ثابت ہو گئی والدین کی کہ بچی گھر سے باہر اکیلی نہیں جا سکتی تھی. اس دن کراچی میں، سندھ میں کوئی اور موجود تھا اس بچی کے ساتھ جو اس کو لاہور تک لے کر گیا ہے. یہ پلاننگ کب سے ہو رہی تھی یہ ماں باپ کو معلوم نہ ہو سکی. یہ پلاننگ بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ دعا کب نکلے گی گھر سے، کتنے بجے پہنچے گی، کون اس کے ساتھ جائے گا، نکاح کب ہوگا. اور نکاح آپ جانتے ہیں نا کب کروایا جاتا ہے،
جب یہ شیور ہو کہ بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور ماں باپ اس بچی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچی کا فوری طور پر نکاح کروایا جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ اب بچی واپس نہیں جا سکتی. تو یہ کوشش کی گئی اس کے نکاح کے ذریعے، لیکن یہ ناکام کوشش تھی کیونکہ دعا نے اب فوراً یہ سٹیپ لے لیا ہے. یہ سٹیپ اس نے پہلے نہیں لیا، تو جو میرا غم و غصہ ہے اس کے لیے وہ ایک طرف، لیکن میں لیسٹ آئی ایم ہیپی فار پیرنٹس کہ وہ اپنی بیٹی سے ملیں گے ٹرائل کورٹ میں جب وہ آئے گی. تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا ابھی فوکس یہ ہے کہ دعا کو کراچی شفٹ کیا جائے. نہ صرف ہمارا، یعنی لیگلی یہ کورٹس کا ہونا چاہیے، سوال پوچھا جانا چاہیے، پریشرائز کرنا چاہیے کہ جو اس کے باقی کیس ہے اس کو یہاں پر ہم چلائیں. دعا کی اپنی والدین سے ملاقات ہو سکے، اس کا وہ بھروسہ بحال ہو سکے ماں باپ کے ساتھ کہ یہی وہ ماں باپ ہیں، یہی وہ والدین ہیں جو پہلے دن سے اس کے لیے سوچ رہے ہیں اور آخری دن تک اس کے لیے سوچتے رہیں گے. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.